جی ناظرین السلام علیکم جی. پروورسیز پاکستانی وائبس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ماشاءاللہ بابر ظہیر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فنانشیل ایکسپرٹ ہیں کے ایس اے میں اس کمپنی کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی بابر صاحب یہ بتائیں ذرا پاکستان کے اندر جو ہے یہ روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈالر جو ہے اوپر سے اوپر روز جا رہا ہے. کیا خان صاحب جو ہے ایسے حالات چھوڑ کے ملک کے کہ ان سے جو ہے وہ قابو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں ایک عام پاکستانی ہوں، ایک عام شہری ہوں، ٹھیک ہے، جو 22 کروڑ دوسرے شہری ہیں ان کی طرح. تو دوسرا دیکھیں، جو ڈالر کے اگینسٹ جو پاکستانی روپی ہے اس کی، دیکھیں خان صاحب کی مجھے لگتا ہے پارٹلی ان کا ایک کیا اسے کہتے ہیں نا، بیچ میں قصور ہے. قصور ایک تو اس کو فری فال پہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، روپی کو تو ڈالر کے اگینسٹ، کہ بھی اس کی اپنی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ روپی کی پتہ کی جائے. اس کو ان کے مطابق جو ہے وہ مصنوعی طور پہ اس کو کیا گیا ہے، ڈالر کو روپی کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، روکا گیا تھا بالکل اسحاق ڈار کے دور میں. کنفائن کیا گیا اسحاق ڈار کے دور میں. بالکل. جبکہ وہ اس کی تو تردید میرے کر خیال چکے میں ہیں. ایسا، حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کو. اور دوسری ان کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو خان صاحب نے کیا ہے وہ، دیکھیں وہ شروع سے مثالیں دیتے رہے ہیں جناب کہ مغرب میں بہت زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں جی جناب، 40% ٹیکسز ہے، فلاں چیز پہ ٹیکسز ہے. تو دیکھیں مغرب میں ایک ہر جگہ پہ ایکویلیبریم ہے، ٹھیک ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے. وہاں پہ لوگوں کی جو ارننگ ہے اس کے حساب سے، جو قوت خرید ہے اس کے حساب سے ٹیکسز ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں انہوں نے کیا کیا پچھلے 3-4 سال میں؟ ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے، ٹھیک ہے. عوام جو ہے وہ اس کی وہ اتنی برداشت نہیں ہے، اتنی قوت خرید بلکہ اور پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ ایکولیبریم کریٹ کر کے رکھنا تھا. ہر گورنمنٹ کریٹ کر کے رکھتی ہے آہستہ آہستہ. مطلب جیسے آپ دیکھیں نا، انہوں نے کیا کیا، پہلے بہت زیادہ ٹیکسز بڑھا دیے، پھر بعد میں آ کے جناب جو سیلریاں بڑھا رہے تھے جو گورنمنٹ امپلائیز کی، منیمم ویجز، وہ منیمم ویجز انہوں نے بہت بعد میں جا کے اس کو تھوڑا ایلیویٹ کیا. تو ایکولیبریم وہیں پہ جام خراب ہوا، عوام وہاں پہ تنگ آ گئی. تو یہ جو عمران صاحب کا ڈاؤن فال ہوا ہے یا عمران صاحب گئے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ وہی لوگ خوش تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب نے جو ہے مہنگائی بہت زیادہ کی ہے اور روپے کی قدر و قیمت تو ویسے ہی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ کھٹنے لگ چکی ہے. تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اب خان صاحب کو کیا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے یہ چیزیں تو ایٹ لیسٹ وہ ایکولیبریم تو رکھتے. مطلب اس کو بائی دا پیسج آف ٹائم آپ نے تھوڑا مطلب جہاں آپ نے تھوڑا دیکھا قوت خرید کو تھوڑا بڑھایا، ساتھ ہی وہاں پہ مہنگائی بھی کر دی، ٹھیک ہے. اب وہاں پھر اس کو محسوس نہیں ہوتا. تو پھر ہم مثالیں دیتے رہے جناب برطانیہ کی اور دوسرے ملکوں کی، حالانکہ ہماری انکم تو ان کے قریب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ جو ہے وہ ماضی قریب کے اندر جو ہے یا آنے والے کچھ وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو ماشاءاللہ 1 مہینہ ہو گیا شہباز شریف صاحب کو بھی آئے ہوئے. دیکھیں شہباز شریف صاحب ابھی تک تو ٹو بی ویری آنیسٹ ابھی تک تو وہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں نا قبلہ درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں ابھی 4-5 دن وہ ادھر لندن میں لگا کے آئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر تو ان کو یعنی ٹو بی ویری آنیسٹ اگر تو ان کو کام کرنا ہے، ان کو سخت فیصلے کرنے پڑیں، فل فورس کے ساتھ سخت فیصلے کرنے ہیں. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ یہ جناب جائیں وہاں سے ڈکٹیشن لیں. اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب کو میرا خیال ان کو چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ واپس لے کے آئیں، ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو فوراً حل کریں. تو اپنے پورے ہتھیار کے ساتھ لڑتا ہے. بالکل. اگر یہ کہ نہیں یار یہ تلوار میں نے وقتی طور پہ مانگی، اس سے میں نے لڑنا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. یا تو آپ لڑیں صحیح طرح، آپ جہاں ڈیسیژن لیں، پورے جتنے بھی ہارش ڈیسیژن ہیں وہ لینے پڑیں گے، تو تبھی جا کے کچھ ہوگا. ادروائز جی. تو میں میاں شہباز شریف سے اور پوری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی پوری فورس کے ساتھ لڑیں. اگر آپ کو کام کرنا ہے، اگر آپ کو نہیں کرنا تو آپ چھوڑ دیں. سو لے کے آئیں اپنے اسحاق ڈار صاحب کو، جو آپ کے جو معاشی کیونکہ وہ پچھلی گورنمنٹ کا جو ہے وہ اپنے اوپر نہ لیں گن جو ہے وہ اپنا ملبہ. وہ تو آلریڈی آپ نے لے لیا نا، وہ تو اب آپ اس کو رول بیک نہیں، لیکن رول بیک نہیں کر سکتے، لیکن اس کو آپ مزید جو ہے وہ اس کے سب اوپر نے آپ پہ ٹرسٹ کیا لوگوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے. تو اب آپ کہیں کہ نہیں یار یہ فلانی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ ڈیسیژن کیسے لینے ہیں، تو اب لینے پڑیں گے ڈیفینیٹلی. یعنی آپ جو ہے ہم اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ہارش جو ڈیسیژن ہے وہ لینے پڑیں گے، اور پاکستانی قوم اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں.
انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نہیں، پاکستان کی بالکل، بہتری کے لیے definitely جو بھی اگر کر سکتے ہیں پاکستان کی انشاءاللہ بہتری کے لیے ہے تو کیوں نہیں انشاءاللہ، کھڑے بالکل ہوگے؟ وہ کسی کے ساتھ بھی جو بھی پاکستان کی بہتری لے کے آئے گا اوورسیز تو کھڑے ہیں اس کے ساتھ، انشاءاللہ، اور ہمیشہ یہی چاہتے ہیں، ہمارا بھی اسٹیک ہے کنٹری کے اندر، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہم تو یہاں جو کے ایس اے میں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں گلف میں، وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو پاکستان پویلین ہے ہمارے لیے، تو وی ہیو ٹو گو بیک دیئر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مطلب سونر اور لیٹر۔ جی ہم بابر ذہیر رشید صاحب کے مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، اور امید ہے کہ دیکھنے والے شائقین جو ہیں ان کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی، اور ان کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ اوکے جی، تھینک یو، السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ٹمارو۔